بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ آج ہمارا موضوع عیسائی مذہب کی عبادات، رسومات اور تہوار ہیں، اور اس مذہب کے مطابق جو ہے وہ ویسے تو بہت زیادہ تفصیل ہے، مگر انتہائی اختصار کے ساتھ جو اہم عبادات، رسومات اور تہوار ہیں ان کا ایک جائزہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے عیسائی مذہب کی عبادات ہیں۔ عبادات میں بنیادی طور پر دو طرح ہی کی عبادات ہیں جو عام روٹین میں اختیار کی جاتی ہیں۔ ان میں ایک حمد خوانی ہے اور دوسری روزہ۔ تو حمد خوانی یعنی حمد آپ جانتے ہیں خدا کی تعریف، اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی ذکر کی جو ہے وہ صورتیں مختلف ہوتی ہیں، مگر یہاں عمومی صورت یہی ہے کہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کس طرح سے حمد خوانی کی عبادت عیسائیت میں اختیار کی جاتی ہے؟ تقریباً تمام عیسائی مکاتب فکر میں یہ عبادت متفقہ طور پر جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائی روزانہ صبح اور شام کو کلیسا میں جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص، یعنی جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں سے کوئی شخص بائبل کی چند آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور چرچ کا پریسٹ اکثر یہ ذمہ داری اختیار کرتا ہے، مگر یہ اس کے علاوہ بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، اور دوسرے عیسائی ان آیات کو خاموشی سے سنتے ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ کتاب مقدس یعنی بائبل کے اندر سے کہیں سے کچھ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو باقی اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ زبور کے نغمے جو زبور کے اندر ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ عیسائیت کے عیسائی چرچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ یہی منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گا رہے ہوتے ہیں، تو نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر کی عبادت ہے، حمد خوانی جسے کہہ رہے ہیں، اس کے اندر چونکہ عبادت کی کیفیت مقصود ہوتی ہے، تو چاہے کچھ گا رہے ہیں یا ویسے پڑھ رہے ہیں، تو اس دوران سننے والے بالخصوص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گناہوں پر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اور اس دوران اگر کسی کو رونا آئے یا وہ اس کیفیت میں جائے تو اس کو بڑا اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے کہ یعنی اپنے عمل میں، اپنے طرز عمل میں، اپنی کیفیت میں جو ہے وہ اس طرح کا اظہار کہ وہ فرد جو ہے وہ نادم ہے اور اپنے اعمال پر پشیمان ہے اور وہ رو رہا ہے۔ تو یہ صبح و شام چرچ میں حاضر ہونا، تو یقیناً ہم عام طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ روٹین میں جس طرح سے لوگ عامت الناس جو ہے وہ عبادات میں اتنے منہمک نہیں ہوتے ہیں تو کم ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اتوار ہی کے دن جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، وگرنہ روٹین میں کم ہی جو ہے وہ آتے جاتے ہیں۔ مگر بہرحال جو رسوخ فی العقائد رکھنے والے عیسائی ہیں وہ اس کو روٹین سے اختیار بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسری اہم عبادت ان کی روزہ ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید روزہ جو ہے وہ عیسائیوں میں نہیں ہے، مگر عیسائیت کے اندر جو ہے وہ روزہ مستقل عبادت کے طور پر جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو تصور عیسائیت میں روزے کا ہے یہ انجیل کے بیان کے مطابق ہے۔ انجیل میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 40 دنوں اور راتوں کا روزہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی نسبت سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے مختلف مکاتب فکر میں یا مختلف عیسائیوں کے اندر جو رجحانات پائے جاتے ہیں ان میں روزہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ روزہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے اندر وہ کہہ لیں کہ مخصوص اشیاء سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اسی کو وہ روزہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک قسم روزے کی یہ ہے کہ مثلاً عیسائی اس بات کا ارادہ کر لیں گے یا اس بات کی نیت کر لیں گے کہ وہ صرف مائع اشیاء کا استعمال کریں گے، اور کوئی ٹھوس یا ایسی سخت شے جو کہہ لیں کہ گندم سے بنی ہو یا کسی اور
اجناس سے بنی ہو، جو سخت اشیاء ہیں، وہ استعمال نہیں کریں گے، صرف مائع اشیاء کا، لیکوڈز کا استعمال کریں گے، پانی یا مشروبات جو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ پی سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی اور شے نہیں کھا سکتے جو سخت ہو، جس میں پھل بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس میں اجناس بھی شامل ہے، گندم وغیرہ یہ سے بنی ہوئی مصنوعات، وہ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، مگر باقی سارا کچھ کھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے۔ اور ایک دوسری قسم بھی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائع اشیاء کے علاوہ یعنی لیکوڈز کے علاوہ جو ہے وہ پھل اور سبزیوں کی بھی اجازت ہے، گوشت نہیں کھائیں گے یا پھر گندم نہیں کھائیں گے، صرف یہ سخت اشیاء نہیں کھائیں گے، مگر پھل کی حد تک جو ہے یا سبزیوں کی حد تک اگر کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں تو کر سکیں۔ تو یہ اس طرح اپنے خاص انداز کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور مخصوص ایام میں رکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات روٹین میں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ بھی تقریباً سارے عیسائی مکاتب فکر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ دو اہم عبادات ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ رسومات ہیں، اور رسومات کے اندر جو دو بڑی رسوم ہیں جو تقریباً سارے مکاتب فکر کے اندر متفقہ طور پر اپنائی جاتی ہیں، وہ بپتسمہ اور عشاء ربانی کی، یہ دو بڑی رسوم ہیں۔ ان کے علاوہ بھی رسوم ہیں، مگر وہ ان بڑی رسوم کا جو ہے وہ ذیلی حصہ ہے۔ جب ان کا ہم جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کے تحت بھی بہت کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ وہ عبادت ہے، وہ رسم ہے کہ جو کسی بھی شخص کو جب وہ عیسائیت اختیار کرتا ہے تو وہ اس رسم کے تحت جو ہے وہ عیسائیت کے اندر باقاعدہ داخل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رسم نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی بھی فرد جو عیسائیت قبول کرتا ہے عیسائی نہیں سمجھا جائے گا۔ عیسائیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ بپتسمہ، جس کو بیپٹزم بھی کہتے ہیں انگریزی میں، تو جب کوئی شخص عیسائیت قبول کرتا ہے تو اسے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں مثلا اگر دوسرا پہلو دیکھیں کہ جو لوگ جن کے والدین پہلے سے ہی عیسائی تھے، جو پیدا ہی عیسائیت کے اندر ہوئے ہیں، تو دنیائی عیسائیت کے اندر ہی چاہے کیوں نہ وہ پیدا ہوئے ہوں، زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو بھی بپتسمہ دیا جانا ضروری ہے۔ اور عموماً جو ہے وہ بچپن ہی میں، پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بپتسمہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، مگر اگر پیدائش کے یا بچپن کے بعد فوری طور پر یہ بپتسمہ نہیں دیا گیا تو بہرحال ایک دفعہ ہر عیسائی کو اس رسم سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی وہ گناہوں سے پاک سمجھا جائے گا، تبھی وہ عیسائیت کے اندر داخل سمجھا جائے گا، وگرنہ وہ عیسائی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس رسم کی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مختلف کتابوں کے اندر جو عیسائیت سے متعلق لکھی گئی ہیں ان کے اندر اس رسم کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا تقی عثمانی صاحب کی کتاب عیسائیت کیا ہے، اس میں وہ اس رسم کی تفصیل جو بیان کرتے ہیں وہ آپ کی کتاب کے اندر اس کا اقتباس درج ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں۔ مثلا کیا لکھتے ہیں کہ بپتسمہ کے عمل کے لیے کلیسا میں ایک مخصوص کمرہ ہوتا ہے اور عمل کے لیے مخصوص آدمی معین ہوتے ہیں، یعنی جو بپتسمہ کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ اس رسم کے ساتھ منسلک مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ قابل عمل بنانے کے لیے مخصوص آدمی جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں۔ یروشلم کے مشہور عالم سائرل نے اس رسم کو بجا لانے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بپتسمہ کے امیدوار کو پہلے بپتسمہ کے کمرے میں اس طرح لٹایا دیا جاتا ہے کہ اس کا رخ مغرب کی طرف ہو، پھر امیدوار اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے شیطان، میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر وہ مشرق کی طرف رخ کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک ایک دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک تالاب جس میں پانی بڑا ہوتا ہے، اگر بڑے فرد ہوں تو ان کے لیے، اگر چھوٹے ہوں تو ان کے لیے تھوڑی مقدار میں بھی پانی ہوتا ہے۔ تو
اس تالاب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ بپتسمہ دینے والے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، یعنی جو پریسٹ ہیں یا دیگر افراد ہیں تو وہ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ وہ باپ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، یعنی اقانیم ثلاثہ پر جو تفصیلات، جن عقائد کے تحت، ان تفصیلات کے تحت ان اقانیم ثلاثہ کو وہ مانتے ہیں، تو کیا وہ اس پر ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امیدوار کہتا ہے کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس سوال جواب کے بعد اسے ہوش سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کی پیشانی، کان، ناک اور سینے پر دم کیے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے، اور پھر اس کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بپتسمہ کے ذریعے یہ شخص سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بپتسمے کی تفصیلی رسم ہے جو ہر عیسائی کے لیے ادا کی جانی ضروری ہے۔ اس کے کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں جو وہ پہلے سے مقرر کر لیتے ہیں، اور جو اس میں چرچ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے بھی بعض اوقات، تو جو اگر عیسائی خود ہیں یا عیسائیوں کی اولاد ہے اس کو بپتسمہ دلوانا ہے تو اس میں تو وہ کرتے ہیں۔ اگر فرد عیسائیت قبول کرتا ہے کسی اور مذہب سے تو اس کے لیے وہ پھر اس کو مختلف انداز سے فری اہتمام بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر داخل ہونے والوں کی تعداد کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ معاشی پہلو کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال مشنری طور پر یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سے خرچے اس پر کیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس رسم، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ حال میں لوگوں کے اجتماع کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو بپتسمہ سے متعلق ہیں، جن کا ایک مختصر جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی رسم ہے وہ عشاء ربانی کی رسم ہے، جو عیسائی جس طرح آپ جانتے ہیں عشائیہ رات کے کھانے کو کہتے ہیں، تو عشاء ربانی سے مراد کھانا ہے، اور اس کھانے کی نسبت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عمل کی یاد میں اس رسم کو منا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس رسم کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں تو متی کی انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گرفتاری سے ایک دن پہلے اپنے حواریوں یعنی شاگردوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ تو چونکہ یہ رات کے وقت کھانا کھایا تھا تو اس لیے اس کو عشاء کے وقت سے تعبیر کرتے ہوئے عشاء ربانی کہا جانے لگا۔ اس کے اور بھی نام ہیں، اس کو مقدس ہم مشربی بھی کہتے ہیں، آخری عشائیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ گرفتاری سے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری کھانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے روایات کے مطابق، تو اس لیے وہ اس کو آخری عشائیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام روٹی توڑنا بھی ہے، اور اگر آپ اس کو سیکرڈ میل انگریزی میں اگر کہیں تو یہ بھی معروف ہے، اور عام اردو اصطلاح میں اسے عشاء ربانی کہتے ہیں۔ تو یہ رات کا کھانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گرفتاری سے ایک دن پہلے آخری رات کو جو ہے وہ کھایا تھا، اس کھانے میں وہ خاص طور پر جس ذہن کے ساتھ اس کھانے کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اس رسم کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہب کے مطابق عید فصح کا کھانا تھا، یعنی وہ اس کو اپنا ایک خوشی کا دن قرار دیتے ہیں، اس کو عید کا دن قرار دیتے ہیں اور اسے عید فصح قرار دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں یہ اصطلاح مشہور ہے، معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 300 قبل مسیح سے یہودی عید فصح کے موقع پر کھانا کھاتے تھے جس میں ایک گلاس شراب کے ساتھ روٹی ہوتی تھی، یعنی صرف غیر خمیری روٹی اور شراب اس کھانے کے جز ہوتے تھے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ عید فصح کے موقع پر شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں جاتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ یہ اقتباس جو ہے وہ متی کی انجیل کے باب 26 کی آیت 17 سے 21 سے ہے۔
اور اسی اقتباس سے چند آگے آیات مزید چھوڑ کر جو ہے وہ مزید یہ لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، کھا لو، کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تو اسی طرح کے اقتباس دیگر اور بھی جگہوں پر موجود ہیں۔ مثلا لوکا کی انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیرووں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری موت کے بعد یہ رسم ادا کرتے رہنا۔ لوکا کی انجیل میں یہ عبارت ہے کہ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو یہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اس سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے اقتباسات جن سے عشاء ربانی کے متعلق تفصیلات ملتی ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس عشاء ربانی کے حوالے سے، کہ اس کے جو دسترخوان ہے اس کے دو ہی جز ہیں، یعنی ایک غیر خمیر کی ہوئی روٹی اور دوسرا جو ہے وہ شراب۔ اور یہ جو شراب ہے یعنی انگور کا شیرہ بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کے خمیر اٹھانے کے بعد وہ شراب کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو انبیاء کے ساتھ منسوب کرنے کے حوالے سے بڑی خطرناک ہے، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ ایسی کسی بھی چیز سے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو اختیار نہیں فرماتے ہیں، اور شراب کا پینا انبیاء کی طرف منسوب کرنا یہ قطعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے، مگر بہرحال وہ اپنے عقیدے کے تحت اس کو ان سے منسوب کرتے ہیں، اور اس شراب کے پینے سے اس بات کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو بدن میں دوڑنے والا خون ہے یہ وہ ہے، اور یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ وہ خون ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہایا گیا، اور جس مقصد کے لیے بہایا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اب گناہوں سے جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے کفارے کی بنیاد پر بری و ذمہ جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو خاص طور پر جو ہے وہ اس خون سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اور روٹی کو ان کے بدن یعنی جسم اور گوشت سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہہ لیں کہ ایک ایسا تصور ہے جو مختلف فلسفیانہ پہلوؤں سے ثابت کرنے کی عیسائیت کے اندر کوشش کی گئی، جس کا آگے میں جا کے تذکرہ کروں گا، مگر اس تصور کے اندر عقلی جھول اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سمجھ میں، جس طرح عقائد تثلیث کے عقائد ہیں یا دیگر عقائد ہیں کہ جن میں سمجھ سے بالا تر بہت سے پہلو ہوتے ہیں کہ جو بیان کرنے جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہوتے، تو اسی لیے وہ ان کو متشابہات کے ضمن میں جو ہے وہ رکھ کر لوگوں کو صرف ان کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس عشاء ربانی کو مقدس ہم مشربی بھی کہتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ عیسائی جو ہیں وہ پھر اس رسم کو ادا کرنے کے لیے عید فصح کے روز جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق اس رسم کی ادائیگی کے بعد روٹی جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کا بدن یعنی آپ کا گوشت بن جاتی ہے، اور شراب آپ کے جسم کے خون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ ان کے فلسفی استحالہ یعنی حلول عشائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر استحالہ عشائی، یعنی وہ کھانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون بن جائے گا، وہ کھانا عجیب ہے۔ اس حوالے سے یہ ذرا دیکھیں کہ 13ویں صدی عیسوی کے ایک عالم سینٹ تھامس ایکویناس جو کہ 1225 تا 1247 عیسوی کے دور میں تھا،
اس نے بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور عشاء ربانی کی وضاحت کے لیے اس کے لیے استحالہ عشائی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے عشاء ربانی کی وضاحت کے لیے یونانی فلسفی ارسطو کی فلسفی سے مدد لی ہے، یعنی اپنے اس عقیدے کو ارسطو کے فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مائیکل کوگان اس حوالے سے کہ یہ کس طرح سے ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدن اور گوشت اور شراب جو ہے وہ خون بن رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تھامس ایکویناس کی تعلیمات کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ کس طرح روٹی اور شراب کے عناصر میں یسوع کی حقیقی موجودگی کو پایا جا سکتا ہے، یعنی حقیقی طور پر اسی میں موجود ہے، یہ جو وہ روٹی کھا رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں تو اس کے اندر یسوع کی حقیقی موجودگی کو پایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے اہم تھا کیونکہ عیسائی یقین رکھتے تھے کہ عشاء ربانی ایک مقدس عمل ہے، اگر روٹی اور شراب کی پیشکش کے وقت یسوع موجود نہیں ہوتے تو پھر یہ رسم اپنے معنی اور اہمیت کھو بیٹھتی ہے، تو لہٰذا ان کی موجودگی کا احساس، ان کے حقیقی وجود کو اس روٹی اور شراب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر کے ثابت کرنا، یہ ان کے لیے بہت ضروری اس لیے تھا کہ اگر یہ پہلو اس میں وہ شامل نہ کرے تو وہ جو تقدس اس رسم کے متعلق وہ اپنے ذہنوں میں تصور کیے ہوئے ہیں اس کو ثابت کرنا اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھنا شاید مشکل ہو جاتا۔ تو تھامس ایکویناس نے مزید یہ لکھا ہے کہ ارسطو کے مطابق مادہ کسی شے یا فرد کی منفرد شناخت ہے، مثلا کسی میز کی میزیت یعنی میز ہونا، حادثات مادے کی صفات ہیں اور ان کی شناخت تبدیل کیے بغیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک میز یقیناً لکڑی کی ہو سکتی ہے اور رنگ نیلا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ لوہے کی ہوتی اور رنگ گلابی ہوتا تو پھر بھی یہ میز ہوتی۔ یہ دیکھیں نا، سمجھانے کا عجیب انداز ہے کہ چاہے لکڑی کی بنی ہے، چاہے لوہے کی بنی ہے، چاہے آپ کہہ لیں کہ کانچ کی بنی ہوئی ہو، چاہے کسی بھی مادے کی بنی ہوئی ہو، جب وہ میز بن جاتی ہے تو وہ میز ہی کہلاتی ہے، اس کا میز ہونا، اس کی میزیت جو ہے، یہ مثال ہے۔ اس طرح سے ارسطو جو ہے وہ مختلف اشیاء جب اس کی مجموعی طور پر نتیجے کے طور پر کوئی ایک جسم کی شکل میں اختیار کرے تو وہ جس نام سے پکاری جا رہی ہوتی ہے اس نام سے منسوب ہونے کی نسبت سے ہر شے میں اس کا وجود ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہی نظریہ بعد میں جو ہے وہ وحدت الوجود کی طرف ایک خاص نظریے کے اعتبار سے ایک خاص اینگل کی طرف لے جاتا ہے، مکمل اس نظریے کی تائید میں نہیں مگر ایک خاص حد تک۔ تو یہ تھامس ایکویناس جو یہ ارسطو کا نظریہ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روٹی بھی بالآخر جب یسوع علیہ السلام، یسوع مسیح کا جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے، ان کا بدن بن جاتی ہے، ان کا جسم بن جاتی ہے، تو چاہے وہ کسی بھی مادے کا ہو بالآخر اس کی ذات ان کے اندر مل کر وہی بن جاتی ہے۔ تو یہ استحالے کا یا حلول کر جانے کا یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کے مطابق وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ روٹی اور یہ مشرب جو ہے وہ خون اور بدن ہیں۔ تو یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں نے آپ کو مختصر انداز میں جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس قدر مقدس اور اہمیت رکھتا ہے عیسائیت کے اندر۔ پھر تھامس ایکویناس نے اس کا مطلب واضح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کسی شے یا فرد جیسا کہ یسوع کے مادے یا جوہر کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوسری اشیاء جیسا کہ روٹی اور شراب کی صفات میں پایا جائے۔ تو روٹی اور شراب کی صفات کے اندر یسوع کا پایا جانا اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شے کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ دوسری شے میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ پادری روٹی اور شراب کے اوپر دعا مانگتے ہیں تو روٹی اور شراب کا مادہ یسوع کے گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، تاہم روٹی اور شراب کی صفات وہی تصور کی جا سکتی ہیں، طبی طور پر دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ تصور کی جا سکتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، مگر چونکہ پادری نے اس روٹی پر جو ہے وہ دم کیا ہے تو اب یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ یسوع مسیح علیہ السلام ہی کے جسم کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس طرح کے عجیب تصورات ہیں اس عقیدے اور اس عشاء ربانی سے متعلق۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ جی سر، انجیل کے مطابق بولا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان بپتسمہ کے حوالے سے قصہ موجود ہے۔ جی جی کیا واقعی انجیل کا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، شروع میں بولا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر کے اس غسل کو سر انجام دیتا ہے، جبکہ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بیان
جی، آپ نے جو بپتسمہ سے متعلق پوچھا ہے تو یہ بات تو واضح ہے کہ یقیناً وہ اپنی مقدس کتابوں سے اس کو ثابت کرتے ہیں اس رسم کو، اور میں نے جو تفصیلات بیان کی تھی وہ تو رسم کو وہ کس طرح سے عملی طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اگر آپ جو ہے وہ اپنی وہ دوسری کتاب ایک اور دنیا کے بڑے مذہب دیکھیں گے، یا پھر وہ دوسری کتاب جو آپ کے سلیبس کی عام معروف ہے وہ دیکھیں گے، تو وہاں پر آپ کو ایک آدھ اقتباس بھی مل جائے گا جو فی الحال میرے سامنے موجود نہیں ہے، مگر میں حوالہ آپ کو بعد میں اس کا دے دوں گا کہ جس روایت سے وہ بپتسمہ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہے ایک اشارہ موجود ہے، خاص طور پر وہ واقعہ جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا، آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو وہ اس وقت دریا میں تھے، تو وہ پھر جو ہے وہ جب دریا میں ان کے پاس گئے تو ایک طرح سے انہوں نے اس میں جو ہے وہ اندر جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ غوطہ لگانے کے لیے کہا تھا، اور جب وہ غوطہ لگا کر نکلے تھے یعنی اس میں سے ڈوب کر نکلے تھے پانی کے اندر سے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ آسمانی رحمت کے بڑے دروازے کھل گئے تھے اور وہ بہت دور تک جو ہے وہ معاملات کو دیکھ سمجھ رہے تھے، تو وہ ساری روایت موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بپتسمے کی رسم کو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ دوسری بات میرے ذہن سے اب نکل رہی ہے، آپ نے دوسری بات کیا پوچھی تھی؟ جس سے میں نے پوچھا تھا کہ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس غسل کو انجام دیا جاتا ہے، جبکہ نبی تو گناہوں سے پاک۔ ہاں ہاں، مثلا وہ جو گناہوں سے پاک ہونے کا تصور ہے وہ وہاں عیسائیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ وہ خود تو خدا ہیں، وہ گناہ کے ساتھ ان کو منسلک نہیں کرتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فطرتاً ہر انسان جو فطری طور پر گناہ گار ہے، اور جو ہے ہر فرد جو ہے وہ اس غلطی کی وجہ سے گناہ گار ہے جو آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوئی، تو آدم علیہ السلام کی نسبت سے غلطی کا سرزد ہونا اور اس میں گناہ کے پہلو کا شامل کرنا یہ وہاں پر شامل کر رہے ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خدا خود جو ہے وہ مجسم شکل میں سامنے آ گیا ہے اس غلطی کا انسانوں کی طرف سے کفارہ کرنے کے لیے، تو جب عقیدہ کفارہ کے حوالے سے ہم یہ پہلو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص جب تک عیسائیت اختیار نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس رحمت کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہو سکتا جو رحمت گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی جب تک وہ عیسائی نہیں ہوگا، اور عیسائی ہو گیا تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر قربانی دی تھی وہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا حقدار ہو گیا ہے، خدا کی رحمت کا حقدار ہو گیا ہے۔ اب عیسائیت اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ عیسائیت کی ظاہری رسم سے گزرنا ضروری ہے، اور اس ظاہری رسم سے گزرنے کے لیے وہ بپتسمہ کی رسم سے گزارتے ہیں، اور جب وہ غسل دلوا دیتے ہیں بپتسمہ کا تو غسل دلوانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تم بھی اس طرح گناہوں سے پاک ہو گئے ہو جس طرح دوسرے انسان گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اور اس رسم کے ساتھ سے گزرنے کے بعد۔ تو اگر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر یہ روایت موجود ہو کہ جس میں وہ یہ کہا ہو کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی دریا میں غوطہ لگانے کے بعد گناہوں سے پاک ہو گئے تھے، وہ وہاں وہ گناہوں سے پاک ہونے کی بات نہیں کرے، وہاں وہ ان کو زمین و آسمان کے اور جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے پردے جو ہے وہ کھل جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کے کشف کے جو ہے وہ منازل جو ہے وہ واضح ہو جانی، یعنی مجسم شکل میں آنے کی وجہ سے ان کی جو رسائی تھی اس کے اوپر اگر کوئی پردہ تھا تو وہ پردہ جو ہے وہ ہٹ گیا، اور اب وہ جو ہے وہ بڑی دور تک جو ہے وہ ہر معاملے کو سمجھ رہے تھے، یعنی خدائی حیثیت جو ہے وہ اس کے بعد ان پر واضح ہو گئی، ایک طرح سے وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، انبیاء جو ہے وہ معصوماً الخطا ہوتے ہیں، یہی جو ہے وہ ہمارا اور عیسائیت میں
عقائد کے اندر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ بعض مقامات پر جو ہے وہ غلطی گناہ اور اس طرح سے جو احکامات منسوب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی ہمارا ان سے بڑا اختلاف بھی ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اگر وہ کسی سطح پر بھی جو ہے وہ ایسے عمل کو جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ منسوب کریں کہ جو کسی بھی مذہبی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا کسی بھی گناہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اگر وہ ایسا کوئی بھی عمل کسی بھی سطح پر جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں تو وہ اس مقام پر جو ہے وہ ہمارے نقطہ نظر سے جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کافی تفصیل جو ہے وہ عشاء ربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا مزید بھی. اور یہاں آخر میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. عشاء ربانی کی رسم کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتوار کے دن کلیسا میں جمع ہوتے ہیں، سب حاضرین کچھ دعائیں اور نغمے پڑھتے ہیں. صدر مجلس روٹی اور شراب کو لے کر باپ، بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے. بعد ازاں یہ روٹی اور شراب کلیسا میں موجود لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اس عمل سے روٹی عیسیٰ کا گوشت بن جاتی ہے اور شراب آپ کا خون بن جاتی ہے. حاضرین روٹی کھا لیتے ہیں اور شراب پی لیتے ہیں. بپتسمہ اور عشاء ربانی یہ دو رسمیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ تفصیل سے کافی حد تک بیان کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ رسمیں ہیں. شروع میں پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ 7 رسمیں ہیں، مگر یہاں پر کیتھولک اور دیگر فرقوں کے اندر جو ہے وہ رسموں کی تعداد کے اختلاف سے جو ہے وہ فرق ہے. اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بپتسمہ اور عشاء ربانی یہ 2 رسمیں وہ ہیں جن پر عیسائیت کے تینوں بڑے فرقوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ کیتھولک ہوں، چاہے پروٹسٹنٹ ہوں، چاہے وہ آرتھوڈاکس ہوں. البتہ کیتھولک فرقہ کے نزدیک جو کل ان کی رسمیں ہیں وہ 5 ہیں. اور وہ 5 کون کون سی ہے؟ مثلاً جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو کر جو ہے وہ آتا ہے تو پریسٹ جو ہے وہ چرچ کے اندر اس کا ایک خاص مسح کرتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ شفا حاصل ہو. یہ بیماریوں کا مسح ہے. پھر اسی طرح پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، کنفیس کرنا اپنا، یہ بھی ایک رسم ہے. اسی طرح مقدس احکام، یعنی جب کسی عیسائی کو چرچ کا بشپ بنایا جاتا ہے تو اس کو کتاب مقدس سے چند احکام سنائے جاتے ہیں، تو یہ مقدس احکام کہلاتے ہیں. یہ بھی ایک رسم کے تحت ہوتا ہے، چرچ بنانے بشپ بنانے کی رسم چرچ کے اندر ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ شادی کی رسم ہے. شادی کی رسم بھی چرچ کے اندر جو ہے وہ پوپ کی موجودگی میں کی جاتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بائبل سے دعائیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اور ایک طرح کا ایجاب و قبول بھی کروایا جاتا ہے. تو شادی کی بھی رسم ہے. اور یہ 5ویں جو ہے وہ بپتسمہ دینے کے بعد اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، یعنی توثیق ہو جاتی ہے. کہ یہ توثیق اس طرح ہوتی ہے کہ چرچ کا بشپ بپتسمہ دیے جانے والے شخص کے سر پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب مقدس روح اس کے ساتھ ہے. تو کیتھولک جو ہیں وہ ان 5 رسموں کو مانتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ فرقہ ان آخری 5 رسموں کو نہیں مانتا. ان کا موقف یہ ہے کہ عشاء ربانی اور بپتسمہ صرف یہی 2 رسمیں ہیں جو کتاب مقدس سے ثابت ہیں. باقی 5 رسمیں کلیسا سے کی گھڑی ہوئی رسمیں ہیں، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی یہ شادی کی رسمیں، بیماروں کا مسح کرنا، پادریوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا، یا جو ہے وہ مقدس احکام کے لیے بشپ کا جو ہے وہ چرچ کا بشپ جو ہے وہ بنایا جانا، یہ ساری رسمیں جو ہے. اور بپتسمہ وہ کہتے ہیں رسم ہے، مگر بپتسمہ کے بعد اس کی جو کنفرمیشن ہے، اینڈ پر جو ہے وہ زیتون کا تیل لگایا جاتا ہے کنفرمیشن کے لیے، وہ اس کو نہیں مانتے. یعنی بپتسمہ کے ایک خاص پہلو کو الگ سے رسم کے طور پر نہیں مانتے. تو یہ تو رسمیں ہوئی. اور آخر میں جو 2 بڑے تہوار ہیں ان کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. کہ ایک ان کا تہوار کرسمس ہے اور ایک ایسٹر ہے. یہ 2 بڑے تہوار ہیں جو عیسائی مناتے ہیں. کرسمس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے یہ ان کا ایک طرح سے عید کا دن ہے، یہ عید کے طور پر منایا جا رہا ہوتا ہے. اس کو وہ کرسمس کہتے ہیں. کرائسٹ سے ہے، اور کرائسٹ کی جو ہے پیدائش کی سے مراد لی جاتی ہے. اس کو وہ بڑا دن بھی کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دن یعنی 25 دسمبر سال کے بہت ہی چھوٹے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس دن چونکہ وہ پیدا ہوئے تھے تو اس لیے ان کے نزدیک بڑی شخصیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بڑا دن کہتے ہیں.
تو بڑی خوشی جو ہے وہ منائی جاتی ہے، بڑے تحفے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ خاص چرچ کے اندر جو ہے وہ اجتماع ہوتے ہیں دعائیہ کلمات کے ساتھ، وہاں پر جو ہے وہ تقاریب کی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مذہب کی مطابق جو ہے وہ رسوم کے مطابق جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ رسومات جو ہے وہ ادا اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ایسٹر کی جو ہے وہ کا تہوار ہے۔ ایسٹر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد جو سولی دی گئی، تو سولی دیے جانے کے بعد 3 دن کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جس دن آپ دوبارہ زندہ ہوئے تھے وہ تاریخ ان کے مطابق 21 مارچ کی تاریخ ہے، اور اس 21 مارچ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ان کے درمیان آنے کے دن کی خوشی اور یاد میں کہ وہ دوبارہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے ان کے عقیدے کے مطابق اس بات کی علامت ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ سلوک دیے جانے کے بعد دوبارہ ہو کر زندہ ہو کر ہمارے پاس آ گئے تھے، اور ابھی بھی وہ کہیں پر موجود ہیں۔ بہت سے عیسائی اس بات پر متفق ہیں اور وہ ان کے منتظر بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو یہ آپ کے سبجیکٹ کے اوپر ایک جامع اس موضوع کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ایک جامع عبادات، رسومات اور تہوار کی تفسیر رکھ دی ہے۔ تو آج آپ کا وقت ہو گیا ہے اس کلاس کا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں منڈے کے روز کوشش کریں گے کہ اگر کوئی مزید تھوڑی بہت باتیں اس حوالے سے رہ گئی ہوں یا ضروری ہوں وہ کر لی جائیں، اور اس کے بعد باقاعدہ پھر جو ہے وہ اسلام جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے اس پر جو ہے وہ آخر میں گفتگو کی جائے گی۔ 2-3 سوالات بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے اور ہمارا یہ سلیبس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔